اور جب تک یہ امت راتوں کی تنہائیوں میں رویا کرتی تھی اللہ دن میں اس کو ہنستا رکھتے تھے، اور جب کہ راتوں کو رونا چھوڑ دیا دن میں امت میں ہنسنا بند کر دیا۔ تین طاقتیں بڑی عجیب طاقتیں ہیں۔ زر کہتے ہیں سونا مال، زور کہتے ہیں قوت بازو، اور زاری کہتے ہیں رونا۔ یہ تین طاقتیں زور اور زاری۔ بچپن میں سارے کام منائے تھے، ساری بھوک لگی روٹی ہے تو کھانا مل گیا، پیاس لگی روٹی ہے تو پانی مل گیا، پیشاب پخانا ہو گیا روٹی ہے تو کپڑے بغل مارا دھلا دیا اور دھلے ہوئے کپڑے پہنا دیے، دھوبی بیٹا کام کا بنا دیا۔ تو بچپن میں سارے کام زاری کے ذریعے سے اس طاقت کو استعمال کر کے بنوائے۔ کاش کے بچپن کے بعد بچپن میں بھی یہ عادت باقی رہتی ہے اللہ کے سامنے رونے دھونے کی، تو کام سارے کے سارے بڑی آسانی سے نمٹ جاتے۔ لیکن بچپن کی عادت ترک کر دیتے ہیں، نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر آگے پریشانی آتی ہے۔ کاش کہ بچپن کا رونا بچپن میں بھی یاد رہتا، بچپن میں روئے تھے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ نے ترس کھا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے روتے اللہ کیوں ترس نہ کھاتے؟ اس لیے دوستو ہمت کریں۔ ہمت ایک اللہ نے خزانہ رکھا ہے انسان کے جسم کے اندر، جی مختلف موقعوں پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ کھلاڑی نوجوان بچوں کے سامنے ٹاسک ہوتا ہے، اتنی اونچی کدان مارو گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا، یہ تمغہ ملے گا، یہ کپ ملے گا، اور اتنے رن بناؤ گے تو یہ ملے گا، اور اتنے ایسی یہ کرو گے تو فلاں ملے گا، فلاں ملے گا۔ تو ہمت کرنے والے کر دکھاتے ہیں اور وہ انعام پا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمت کے خزانہ رکھا ہے، اور یہ بچپن سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ باپ کہتا ہے بیٹا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اب تھوڑی دور ہے وہ، اس کو اشارہ کیا وہ کھڑا ہو گیا، اب وہ لرزتا ہوا کھڑا ہوا، جی۔ اور جہاں بچہ کھڑا ہوا چلنے کے لیے باپ کی باہیں کھل گئی کہ میرا منا اب چلنا شروع کرے گا، اور گرنے سے پہلے اس کو تھام لیتا ہے۔ دنیا کا باپ اپنے بچے کو گرنے سے پہلے تھامنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس بندے کو گرنے نہیں دیتے۔ اچھا اب یہ بچہ اکیلا کوشش کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، تھوڑا روتا ہے، گھٹنے پھوٹتے ہیں، لگتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر کوشش کرتا ہے، پھر گرتا ہے، اور پھر کئی مرتبہ مار بھی کھاتا ہے۔ ماں کہتی ہے چلو تو جاتا نہیں، ویسے کوشش کرتا ہے، لیکن بچہ ہمت نہیں ہارتا، اور اس کے بعد وہی بچہ پھر بھاگتا دوڑتا ہو جاتا ہے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ کسی شاعر نے انسان کے بچپن کا جو پورا اس معاملے کو درشایا اس شعر کے اندر، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ تو جس طرح چھوٹا بچہ ہمت نہیں ہارتا، اگر وہ ایک مرتبہ گرنے کے بعد ہمت ہار جائے اور پھر نہ چلے تو پھر کوئی طاقت اس کو چلا نہیں سکتی، وہ گھٹنی چلے گا زندگی بھر۔ لیکن بچہ ہمت نہیں ہارتا، اٹھتا ہے، چلتا ہے۔ اسی طرح مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہمت نہ ہارے، کوشش کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تسبیحات پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیر خیرات کرے، اور اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جی اسی چیز کا مکلف کیا ہے جتنا وہ سہار سکے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ کوئی بچپن میں کپلے لانے ہوتے تھے، لکڑی لانی ہوتی تھی ڈال پر سے، یا گیہوں پسوانا ہوتا تھا، تو ماں ہاڑا بھی اتنا وزن کر کے باندھتی تھی، سر پہ رکھتی تھی جتنا بچہ اٹھا سکے اور چکی تک لے جا سکے۔ تو دنیا کا باپ، دنیا کی ماں اتنی مہربان کہ اپنے بچے کے سر کے اوپر بوجھ اتنا ہی رکھتے ہیں جس کو وہ سہار سکے، لے کر جا سکے۔ تو دنیا کے ماں باپ اتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے۔ اس لیے کوئی یوں کہے کہ بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل، گناہوں سے بچنا بہت مشکل، جھوٹ ہے۔ جتنا مشکل یہ کہہ رہے ہیں اور جتنا ناممکن کہہ رہے ہیں، اگر اتنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم ہی نہ دیتے۔
اللہ حکم ہی نہ دے. اللہ نے اپنے بندوں کو اسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے جتنا کہ وہ کر سکے، جس کو سہار سکے. اب رہی بات یہ کہ جو مشکل لگ رہا ہے، مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کو روٹی بنانا آتا نہیں، کہ ایک روٹی پکاؤ تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے. اب وہ کہے کہ جی میں مجھ سے نہیں بن سکتی روٹی، بہت مشکل ہے، تو یقیناً مشکل ہے. لیکن اس کو کہ ٹھہرو، تمہیں روٹی بنانا سیکھا ہے؟ تمہیں نہیں، ہم سکھاتے ہیں، پھر بنانا. تو پھر آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. ٹھیک اسی طرح ہر گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن کسی تجربے کار سے، کسی اللہ کے ولی سے، کسی پیر و مرشد سے پوچھو، وہ طریقہ بتائے، اس طریقے کو فالو کرو، اس پر عمل کرو. آسان، انتہائی آسان. تو دوستو اعمال کریں گے نا انشاءاللہ، ظاہری اعمال بھی کریں اور سیکھ کر کریں، اور باطنی اعمال سے کی بھی پابندی کریں. اور باطنی اعمال کیا ہے؟ صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، تواضع ہے، اخلاق حسنہ ہے، یہ باطنی اعمال ہے. تو ہم ظاہری اعمال کی پابندی کریں اور باطنی اعمال کی پابندی کریں. دوستو کچھ کریں گے تو ہو جائے گا، اور نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا، ترتیب بنانی پڑتی ہے. میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، بریانی آپ کو بنانی ہو تو آپ کو بہترین چاول تلاش کرنے پڑیں گے، بہترین مرچ مسالے تلاش کرنے پڑیں گے، بہترین گوشت کا انتظام کرنا پڑے گا، تب جا کے بہترین بریانی بنے گی. اور بریانی بگاڑنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ڈھکن بند کر کے رکھ دو، آپ کچھ گھنٹے کھولو ہی مت اس کو، اپنے آپ بدبو آ جائے گی، اپنے آپ خراب ہو جائے گا. تو بربادی کے لیے پلاننگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بربادی کا پلاننگ تو پہلے سے تیار کیا ہو رکھا ہے. آبادی کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اس لیے دوستوں اعمال کرنے کے لیے نظام بنانا پڑتا ہے. آئندہ کل جمعہ کا دن ہے، مجھے سورہ کہف بھی پڑھنی ہے جی، اور مجھے سورہ واقعہ بھی پڑھنا ہے، اور مجھے درود شریف کی کثرت بھی کرنی ہے. کم از کم 1000 مرتبہ تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو 1000 مرتبہ کا درود شریف کا تحفہ پہنچانا ہے، اور مجھے اپنے بچوں سے بھی پڑھوانا ہے، اور صاف ستھرا بھی ہونا ہے، اور ناخن بھی کاٹنے ہیں، جمعہ کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، خوشبو بھی لگانا ہے، مسواک بھی کرنا ہے، دانتوں کو مانجنا ہے، صاف کرنا ہے. دوستو یہ سب ترتیبیں بنائیں گے، کریں گے تو اجر پائیں گے، اور نہیں کریں گے تو دوستو کوئی اجر نہیں ملے گا. تو کریں گے نا دوستو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ حضرات